میں نے کیوں یہ چند مدارس کی بنیاد رکھی کہ میں نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ ایک ایسی نسل میرے ذریعے سے تیار کروا دے جنہیں علم میں رسوخ ہو۔ تو اس کے لیے عربیت کو میں زندہ کرنے کی کوشش کی کہ عربیت چابی ہے علوم کی، اس کے بغیر آپ علم تک نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرا، ان کے اخلاق بلند ہوں کہ حسن سلوک اور اخلاق کے بغیر آپ بات پہنچا نہیں سکتے۔ آپ کتنے ہی بڑے علامہ ہوں، آپ کے اخلاق خراب ہوں، آپ کی زبان کا بول خراب ہو، آپ کی بات بلوٹوتھ، اب تو بڑی آسان بات ہے، بلوٹوتھ آف ہو جائے گا تو جو کچھ آپ اس کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں وہ شفٹ نہیں ہوگا۔ یا جیسے وہ ہوتا ہے واٹس ایپ، اور واٹس ایپ بھیجنا چاہتے ہیں، اگلے کے پاس واٹس ایپ ہے ہی نہیں تو جائے گا ہی نہیں۔ تو علم والی نسل ہو، اخلاق والی نسل، انہیں برداشت کرنا۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک تاجر نے مجھ سے کہا مولانا مدرسے کے طلبہ میں غصہ زیادہ ہوتا ہے کالج کے لڑکوں کی نسبت، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو میں نے ویسے ہی بات ٹال دی کہ ان کے ساتھ شیطان بڑا ہوتا ہے چونکہ یہ بڑا کام کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں مجھے سمجھ میں آیا جب میں خود پڑھانے میں لگا، حسنین کا نظام چلا اور مجھے پڑھانے کا موقع ملا، کہ ہم تمہیں بد اخلاق بناتے ہیں، کہ تمہیں نہ اخلاق پڑھاتے ہیں، نہ بتاتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں، اور صرف فقہ 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 فقہ، حلال حرام جائز ناجائز۔ وہ دل مر جاتا ہے، دماغ میں کرنٹ زیادہ آ جاتا ہے تو پھر ہر کوئی غصے میں آ جاتا ہے۔ تو دوسری بات میں چاہتا تھا اللہ ایک ایسی نسل میرے ذریعے سے تیار کروائے ان کے اخلاق کا نشان، تاکہ وہ بات پہنچا سکیں۔ اور تیسرا یہ چاہتا تھا کہ وہ انبیاء کی طرح گشت کرنے والے ہوں، اور انبیاء کی طرح اللہ کا پیغام پہنچانے کا ذوق والے ہوں۔ جو مدرسے سے نکلتا ہے کہیں پڑھانے کو جگہ مل جائے، کوئی مسجد کا ممبر مل جائے، کوئی دارالافتاء میں تخصص کر لوں، کہیں پڑھانے بیٹھ جاؤں، یا اپنا مدرسہ بنا لوں، یہ ذوق ہیں۔ کہیں کسی شیخ کے ہاں تعلق بن گیا تو مجھے خلافت مل جائے، میں بھی اب چونکہ اب شیخ زیادہ ہو گئے ہیں، خلافتیں عام ہو گئی ہیں، تو مجھے ایک ساتھی بتانے لگا کہ وہ ایک شیخ کے خلیفہ تھے، تو وہ فرما رہے تھے دیکھو بھائی، اس میں تو کوئی شک نہیں جو بات انہوں نے کی کہ تربیت کے لیے کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، تو آپ بھی کسی سے بیعت ہو جائیں تو چاہے مجھ سے ہی بیعت ہو جائیں کوئی بات نہیں، چونکہ اب لوگ وہ اتنے چھوٹے چھوٹے شیخ بن گئے ہیں کہ وہ نظر ہی نہیں آتے، وہ دکاندار والا شیخ تو بنتا ہے۔ تو تربیت کا فقدان ہے۔ تو میری تمنا تھی کہ تم نبیوں والا درد تمہارے اندر ہو، اور نبیوں کو ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان بولو، ارے بولو زور سے، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ یہ آ گئے پہلے رسول، اب آخری رسول پر آ جاؤ، یا ایھا المدثر قم فانذر، یا نوح انذر قومک، یا حبیبی قم فانذر۔ سارے نبی ایک نقطے پہ جمع ہوتے نظر آ رہے کہ بھیجا جا رہا ہے، ممبر پہ نہیں بٹھایا جا رہا، باہر بھیجا جا رہا ہے، خانقاہ میں نہیں بٹھایا جا رہا، باہر بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ انذر۔ اچھا، نوح علیہ السلام کے انذر میں مفعول بہ کا ذکر ہے، انذر قومک، چونکہ وہ قوم کے لیے تھے۔
ہمارے نبی کے انذر کے آگے مفعول بہی کا ذکر نہیں. جب مفعول بہی کا ذکر نہیں ہوتا تو پھر عموم اس میں عموم کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ میرے نبی نے پوری کائنات کے انسان جنات کو پیغام پہنچانے کا کام کرنا ہے. انذر ڈرانے کو نہیں کہتے، پیغام پہنچانے کو کہتے ہیں، سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اور معاصی کا نقصان سمجھانے کو انذر کہتے ہیں. تو آپ دیکھو انبیاء کی محنت ایک طرز پہ کھڑی، انذر اور بشیرا ونذیر وما ارسلناک الا کافۃ للناس، بولو بشیرا و یا قوم انی لکم نذیر. تو اب قرآن میں غور کرو. میں چاہتا ہوں آپ جب نکلو چلے کے لیے تو آپ کے سامنے قرآن ہو، طارق جمیل نہ ہو، رائمنڈ نہ ہو، قرآن ہو، تاکہ اگر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں، جیسے ہمارے کئی استاد دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم تب عملی طور پر چاہے اب تبلیغ میں جانا کم ہو گیا کہ کچھ درد، کچھ بیماریاں، کچھ عوارض، لیکن اس دماغ میں تبلیغ کے سوا اور کچھ نہیں ہے.